حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے اللہ کے ولی کامل تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بڑی کرامات ان کی اللہ کے ولیوں نے بیان کی۔ انہوں نے حج کا ارادہ کیا تو لوگ بڑے معتقد تھے، آپ کے ماننے والے تھے، تو لوگوں نے بھی کہا کہ ہم نے بھی ان کے ساتھ حج کرنا ہے۔ کرتے کرتے ایک بہت بڑا قافلہ تیار ہو گیا۔ جب قافلہ تیار ہو گیا، اچانک حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ میں نے حج نہیں کرنا، میں نے نہیں جانا، آپ جائیں۔ اب لوگوں کی تیاری مکمل تھی، ایک دن رہ گیا۔ اب لوگوں نے جتنے منہ اتنی باتیں چیمی گوئیاں کرنا شروع کر دیں کہ جی لگتا ہے کوئی سامان خرید لیا ہوگا، کوئی تجارت کر لی ہوگی، کوئی سودا کر لیا ہوگا۔ کسی نے کہا جی توفیق ہی نہیں ہے، یہ تو بلاوا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جو بھی بات آپ تک پہنچتی آپ مسکراتے اور اس کو پی جاتے۔ تو خیر قافلہ چلا گیا، اس قافلے کے اندر بھی ایک اللہ کے ولی تھے۔ وہاں پر جا کر جب وہ سوئے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ فرشتے آئے ہوئے ہیں۔ اب وہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ کس کا حج قبول ہوا اور کس کا قبول نہیں ہوا۔ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کا حج قبول کر لیا۔ انہوں نے پھر سوال کیا کہ سب کا حج قبول ہو گیا، یہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ شقیق بلخی کے حج کے صدقے اللہ نے سب کا حج قبول کر لیا۔ وہ بیدار ہوئے تو خیال آیا کہ شاید ہم سے چھپ کر وہاں پر آ گئے ہوں۔ تو خیر بڑا تلاش بسیار کے بعد پتہ چلا کہ کنفرم بات یہ ہے کہ وہ حج پر نہیں آئے، شقیق بلخی حج پر نہیں آئے۔ خیر جب حج سے واپس لوٹے تو وہ اللہ کے ولی سیدھا حضرت شقیق بلخی کے گھر چلے گئے کہ مجھے بتائیں، مجھے پتہ ہے کہ آپ حج پر نہیں آئے، لیکن کون سا عمل آپ نے ایسا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے صدقے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے حج قبول کر لیے۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کہتے کہ جب حج کو ایک دن رہ گیا تھا، میرا زادے راہ سامان سارا کچھ تیار تھا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ رات کے اندھیرے میں ایک خاتون مردار گوشت کے ایک چھری لے کر اس کا ٹکڑا کاٹ کر لے کر جا رہی ہے۔ تو میں نے اس کا پیچھا کیا کہ شاید یہ کسی قصاب کو بیچے گی، یہ کیا کرنے لگی ہے، اس کا ارادہ کیا ہے۔ میں چھپکے سے اس کے پیچھے چلا گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہوئی اور وہاں پر ہنڈیا میں اس نے گوشت رکھا، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے بھی تھے۔ میں اس کے گھر میں دستک دے کے داخل ہوا، میں نے پوچھا کہ خاتون یہ تو کیا کر رہی ہے، بچوں کو مردار کھلانے لگی ہے؟ اس نے کہا کہ کئی دنوں سے یہ بچے بھوکے ہیں، یہ بچے یتیم ہیں، میں بیوہ ہوں، کئی دنوں سے فاقہ ہے، اگر میں یہ عمل نہ کرتی ہو سکتا تھا کہ میرے بچے بھوک کی وجہ سے مر جاتے، تو میرے لیے اتنا جائز تھا کہ میں اتنا لے کر ان کو کھلا دوں تاکہ یہ مر نہ سکیں، یہ بچ جائیں، اس لیے میں نے یہ عمل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے جو اس نے بات بتائی، اس نے کہا کہ میں سید زادی ہوں، میں سوال بھی نہیں کر سکتی۔ جب یہ بات سنی تو حضرت شقیق بلخی آپ نے جتنا بھی زادے راہ تیار کیا ہوا تھا وہ سارے کا سارا اس خاتون کو دے دیا۔ جب اس کو دے دیا، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شقیق بلخی کو نہ جاتے ہوئے بھی نہ گئے ہوئے بھی حج کا ثواب بھی دے دیا، اور آپ کے صدقے جتنے بھی حج کرنے آئے تھے سب کا حج بھی قبول کر لیا۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ حج کی روح یہ ہے کہ اللہ کی رضا۔ اگر حج پر جا کر بھی تمہیں باطنی طہارت حاصل نہیں ہوئی، تمہارے اندر تبدیلی نہیں آئی، اگر کوئی چور حج پہ چلا گیا اس کی چوری نہیں چھوٹی، کوئی شرابی چلا گیا اس کی شراب نہیں چھوٹی، کوئی جواری چلا گیا اس کا جوا نہیں چھوٹا، تو میرے عزیز یاد رکھ یہ تیرا صرف چکر ہی پڑا ہے، تیرا حج قبول نہیں ہوا، یہ صرف چکر پڑا ہے تیرا۔ اور بابا بلے شاہ صاحب نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، پڑھ پڑھ کتاباں علم دیاں تو نام رکھ لیا قاضی، ہاتھ وچ پھڑ کے تلوار تے تو نام رکھ لیا غازی، مکہ مدینہ کم آیا تو نام رکھ لیا حاجی، او بلیا تو کچھ نہ کھٹیا تو جو تو رب نہ کیتا راضی۔
رب اگر راضی نہیں ہے تو یہ تیرا صرف چکر ہے میرے بھائی۔ مقصد کیا ہے حج کا کہ آپ حج پہ جائیں، وہاں سے آئیں تو آپ کے اندر ظاہری اور باطنی تبدیلی نظر آنی چاہیے، گناہوں سے کنارہ کشی نظر آنی چاہیے، آپ کا باطن جو ہے یہ پاکیزگی، قلب کی طہارت آپ کو میسر ہونی چاہیے۔ تو جب اس طرح کا ماحول پیدا ہو گیا، کیفیت پیدا ہو گئی، تو سمجھ لیجئے اللہ نے آپ کا حج قبول کر لیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا حج کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔